السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سنو نیوز ایچ ڈی میں آپ کا میزبان ڈاکٹر عمر ریاض عباسی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ حکیم الامت علامہ ڈاکٹر محمد اقبال نے کہا تھا کہ اللہ کو پامردی مومن پہ بھروسہ، ابلیس کو یورپ کی مشینوں کا سہارا۔ اگر دیکھا جائے تو آج اس کی منظر کشی ہمیں غزہ اور فلسطین میں نظر آتی ہے، جہاں بے سر و سامانی کے عالم میں چاہے وہ ننھے بچے ہوں، خواتین ہوں، عوام ہوں، وہ القدس کی حفاظت کے لیے ڈٹے ہوئے۔ ان کے پائے استقلال میں لغزش نہیں آئی، چونکہ ان کا بھروسہ اللہ رب العزت کی ذات پہ ہے، ان کا توکل اللہ کی ذات پہ ہے۔ وہ صرف خشیت الہی کے پیکر ہیں، اور جب اللہ کا خوف دل میں ہو تو فیئر لیس اپروچ مل جاتی ہے۔ وہ غلیلوں سے شروع ہوئے تھے، ڈنڈوں سے، بنٹوں سے مقابلہ کرتے رہے، جانوں کے نذرانے پیش کیے، چیتھڑے ہواؤں میں اڑ گئے، درختوں کی چھالیں کھانے پہ مجبور ہوئے، غزہ کو راکھ کا ڈھیر بنا دیا گیا، لیکن انہوں نے آہ تک نہ کی۔ لیکن ان کی ایک ایف آئی آر تھی، آپ کو یاد ہوگا، ہمارے گزشتہ کئی پروگرامز میں فلسطین کے ترجمان تھے جلال الفرہ نے کہا تھا کہ ہماری ایف آئی آر اللہ کی بارگاہ میں درج ہو چکی ہے۔ یہ سال پہلے کی بات ہے، انہوں نے کہا تھا۔ تو میں سوچ رہا تھا یہ کیسی ایف آئی آر ہے، اللہ کی بارگاہ میں درج ہو گئی، چلے روز حشر شاید اس کا فیصلہ ہونا ہے ایف آئی آر کا۔ لیکن منظر یوں ہے کہ اس ایف آئی آر پہ کارروائی شروع ہو گئی ہے۔ امریکہ اور اسرائیل نے جو ایران پہ اٹیک کیا اور جواب میں جو تل ابیب اور حیفا میں چیخیں نکل رہی ہیں، تو پتہ چلا کہ ایف آئی آر پہ کارروائی شروع ہو گئی ہے۔ یہ ہوتی ہے ڈیوائن انٹرونشن، اسے کہتے ہیں۔ ڈیوائن انٹرونشن کے اصولوں پہ اور اس کیفیت پہ، غزہ کی کیفیت پہ بات کریں گے کہ کل ہی اسرائیل جو ہے اس کی پارلیمنٹ نے قانون منظور کر دیا، جو ہزاروں فلسطینی قیدی ہیں، غالباً 20,000، ان کو پھانسی پہ چڑھایا جائے۔ اور ایک قیدی کی ویڈیو آئی جسے الیکٹرک شاک دے کے شہید کیا گیا۔ یہ انسانیت کے چہرے پہ ایک دھبا ہے۔ کہاں ہیں وہ ہیومن رائٹس کی تنظیمیں، یو این او کا ہیومن رائٹس چارٹر، جو خاموش ہیں؟ حالانکہ اسلام میں تو جو قیدی تھے بدر کے، ان کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غیر مسلموں سے تم ہمارے 10 بندوں کو ایجوکیٹ کرو گے، لیکن ایک طرف نیتن یاہو کا چہرہ ہے۔ ان سارے ایشوز پہ بات کرنے کے لیے آج جس مرد حر کو ہم نے دعوت دی ہے، چیئرمین فلسطین فاؤنڈیشن بھی ہیں، فلسطینی صحافی ہیں، جلال الفرہ صاحب، آپ کی جانی پہچانی شخصیت۔ جلال بھائی بہت شکریہ آپ کی آمد کا۔ سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ آپ نے سال پہلے کہا تھا ہماری ایف آئی آر اللہ کی بارگاہ میں درج ہو گئی، اور یہ بڑا وائرل ہوا تھا، لوگ پوچھ رہے تھے، تو کیا یہ درست ہے کہ اس پہ کارروائی تو شروع ہو گئی ہے جو سینیریو ہم دیکھ رہے ہیں؟ جی بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاۃ والسلام علی سیدنا محمد خاتم الانبیاء والمرسلین۔ ڈاکٹر صاحب ایف آئی آر کی جو ذکر کیا میں نے تو صرف آپ کو اور آپ کے ناظرین کو خبر دی ہے، میں جو غزہ سے خبر آئی ہے۔ غزہ کے بچوں نے ایف آئی آر درج کی، مدعی غزہ کے بچے ہیں، مدعی غزہ کی خواتین، مرد، جوان، وہ مدعی اس ایف آئی آر میں۔ اور وہ ایف آئی آر ہے جو باقاعدہ اس ایف آئی آر میں یہ لکھا ہوا، سب سے پہلے جو الفاظ اس کے جیسے ایف آئی آر کی کاپی ہوتے ہیں نا، اس میں یہ لکھا ہوا اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امت مسلمہ کا شفاعت نہ کرے۔ جب میں آ کر بتاتا ہوں کہ بھئی میڈیا میں کہ میری قوم نے، میری عوام نے، میری بچوں نے، غزہ کے عوام نے یہی جملہ کہا کہ اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امت مسلمہ کی شفاعت نہ کریں، اور جب میری غزہ کے عوام بھی یہی جملہ دہراتے رہے کہ ہم کسی بھی مسلمان کو قیامت دن تک معاف نہیں کریں گے، تو بہت سے لوگ احباب، دوست، یار کہتے جلال بھائی آپ غلط بات کر رہے ہیں، آپ کیوں کہتے کہ سارا امت مسلمہ، آپ امت مسلمہ کا حکمران کی بات کریں۔ میں تو کہتا ہوں بھائی میرا کام ہے صرف ترجمہ کرنا، جو غزہ کے عوام کی طرف سے آئی ہیں باتیں میں آپ کے سامنے بینر بھی دیکھیں یا رسول اللہ لا تشفع امت، بالکل۔ دیکھیے اگر ہم ٹو بی فرینکلی ڈاکٹر صاحب، آج ہمیں ایک غلط فہمی سے نکلنا ہوگا۔ غلط فہمی یہ ہے کہ اگر یہ کوئی سمجھتا ہے کہ غزہ کے عوام کے حق میں مجرم صرف مسلمان
حکمران ہے تو یہ غلط ہے۔ عوام کدھر تھے ہمارے مسلمانوں کے؟ عوام کا بھی طاقت ہے نا۔ میں بار بار یہ بات کیوں دہراتا ہوں؟ عوام کے اب مجھے بتائیے، میں شروع کروں گا ہماری عربوں سے، جو ہمارے 22 ممالک عرب ہیں، کیا وہاں پر عوام کا کوئی کردار آپ کو نظر آیا؟ تو آج برس رہے ہیں نا سر گولے میں 1 منٹ، کیا آپ نے کبھی سنی ہے کہ 2 سال 1 مہینے میں کہ کوئی بھی عربی عوام سر کو بھی نکلے ہیں اپنی حکومت کے اوپر دباؤ ڈالنے کے لیے کہ آپ اٹھو کچھ کرو، غزہ کے عوام کو بچاؤ، اس موت سے بچائیں، اس بھوک سے بچائیں، اس پیاس سے بچائیں؟ نہیں ہوا۔ تو پھر آپ عوام کو استثناء نہیں حاصل ہے اس ایف آئی آر سے۔ اب دوسری مسلمان ممالک میں آپ اگر جائیں، وہاں پر ذرا سی کوئی بات ہوتی تو لوگ سر کے بند کر دیتے ہیں، یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں، حکومتوں پہ دباؤ ڈالنے کے لیے۔ تو آپ نے غزہ کے عوام کے لیے کیا کیا ہے؟ ٹھیک ہے، میں مانتا ہوں کہ بہت سے ایسی جماعتیں ہیں، جیسے پاکستان میں کچھ ایسی جماعتیں ہیں جنہوں نے اپنا احتجاج ریکارڈ کی ہے، غزہ کے عوام کے حق میں انہوں نے اپنا کردار ادا کی ہے، ہم ان کے بے حد مشکور ہیں، اس میں کوئی شک نہیں۔ لیکن اکثر 2 ارب مسلمان ہیں سر، 2 ارب ہے، 80 لاکھ یہودی 2 ارب مسلمان ہیں، اور مسلم ممالک 57 مسلم ملک ہیں۔ آپ مجھے یہ بتائیں، کیا آپ عوام کی طاقت کو کم سمجھ رہے ہیں؟ اگر صرف 2-3 ممالک مسلمان ان کے عوام سر کو بھی نکلتے ہیں اور اپنی حکومت پر دباؤ ڈالتے ہیں، تو شاید خون ریزی جو غزہ کے اندر تھے، بھوک اور پیاس جو غزہ کے اندر تھا، وہ تو رک جاتا ہے۔ لیکن معذرت کے ساتھ کہوں گا، ہمارے مسلمان عوام بھی مصروف منگن تھے اپنی خوشیوں میں، اپنے خوشیوں میں، عیدوں پہ اور اس چیزوں میں۔ ان کو کوئی بھی، اس لیے کہ میں کہتا ہوں ایف آئی آر موجود ہے اور ایف آئی آر میں سب جوابدار ہیں۔ وہ تو میں نہیں ہوں فیصلہ کرنے والا کہ اس ایف آئی آر 457 کے تحت کون خارج ہوگا، وہ تو قیامت کے دن پتہ چلے گا۔ کیا عوام اگر اس ایف آئی آر سے خارج کیا جائے گا عوام کو تو خارج ہوں گے۔ اب عوام میں سے کون سا لوگ ہے جو خارج ہوں گے، وہ میں اس بات، اب یہ بھی ذکر کرنا ضروری ہے کہ بہت سے لوگ کہتے ہیں جی آپ ہمارا اب یعنی اچھائی کا انکار کرتے۔ بھائی میں آپ کا اچھائی کا انکار نہیں کرتا ہوں، میں مانتا ہوں پاکستان کی، اب میں بات کروں گا پاکستان کے اندر ایسی جماعتیں ہیں جنہوں نے غزہ کے لیے آواز اٹھائی۔ پاکستان تو اٹھاتا ہے۔ اچھا یہ بتائیں، پھانسیوں کا جو فلسطین میں قیدیوں کو، اس پہ آپ کا کیا موقف ہے؟ دیکھ صاحب، یہ آپ لوگوں کے لیے سرپرائز تھا، لیکن ہمارے لیے تو سرپرائز نہیں ہے، کیونکہ یہ ریاستی دہشت گردی ہے اسرائیل کی ناجائز ریاست کی۔ یہ اس کے بارے میں تھوڑا سا آپ کے اور آپ کے ناظرین کو واضح کر دو، یہ ہے کیا؟ یہ جو اسرائیل کے اندر سیکورٹی منسٹر اس ناجائز ریاست کا، جس کا نام ہے اتمار بن غفیر، اور ایک دوسرا منسٹر ہے جو وزیر خزانہ ہے، منسٹر ہیں، جن کا نام ہے سموٹرچ، یہ دونوں دہشت گرد اسی قانون کو باز کرنے کے لیے کئی سالوں سے لگے ہوئے۔ انہوں نے پیش کیا کنیست کے اندر، کنیست اس کو اسمبلی بولتے ہیں، کنیست کے اندر انہوں نے پیش کیا ہے۔ پیش کرنے کے بعد اس پر ووٹنگ ہوئی ہے، کامیاب ہوا۔ ٹھیک، یہ کیوں کیا ہے؟ اس لیے اس کی کئی وجوہات ہیں۔ ایک تو نمبر 1، فلسطینی عوام کے دل میں مزید خوف، یعنی غزہ کے فلسطینی عوام کو مزید خوف زدہ کرنا ہے، جدوجہد آزادی کی تحریک کو دبانا۔ ٹھیک، نمبر 1۔ نمبر 2، یہ دونوں جو دہشت گرد منسٹر ہیں، اس کو اپنا انتقام سمجھتے ہیں کہ وہ غزہ فلسطینی عوام سے انتقام کرنے کے لیے۔ لیکن یہ سننا میں آیا یہ چیز ہے کہ سپریم کورٹ، اسرائیل کا جو سپریم کورٹ ہے، اس نے کل کا ابھی تک یہ مصدقہ خبر نہیں ہے کہ انہوں نے اس فیصلہ کو اس کو فی الحال معطل کر دیا۔ دقت صاحب یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ اسرائیل نے غزہ کے بچوں کے، فلسطینی بچوں کو قتل عام کی ہے، فلسطینی عام عوام کو قتل عام کیا، تو ابھی قیدیوں کی طرف اگر ان کا رخ ہے تو ہماری نظر نئی میں بات تو یہ نہیں ہے۔ سربراہ اچھا یہ بتائیں، آپ اتنا بھگتے، اتنی لاشیں لاکھوں کی تعداد میں، ابھی ایران اسرائیل جنگ کے اندر، امریکہ، ایران نے جو میزائل مارے ہیں اسرائیل پہ، تل ابیب، حیفا، کیا وہاں پہ واقعی تباہی ہوئی ہے؟ اور اس کی وجہ سے فلسطینیوں کے کیا جذبات ہیں؟
بہت اچھا سوال کیا ڈاکٹر صاحب. دیکھیے یہ جو ایران کے حملے ہیں اسرائیل کے اوپر ہے، ناجائز ریاست کے اوپر ہے، یہ جو آپ کو رپورٹس ملتے ہیں یا جو میڈیا میں جو رپورٹس آ رہی ہیں بالکل اس سے مختلف ہیں. اسرائیل کے اندر تباہی زیادہ ہوئی ہے، اسرائیل کے اندر نقصانات بہت زیادہ ہوا ہیں اس سے زیادہ. لیکن میں وہی عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اسرائیل کا جو میڈیا ہے وہ یہ ہے موساد اور شباک دونوں جو انٹیلیجنس ہیں اس کی کنٹرول میں. وہاں پر کسی کو اجازت نہیں ہے کہ موبائل اٹھا کر اور ویڈیو بنائیں. بہت سختی، بہت پابندی باقاعدہ، اور اس کا سزا مقرر کیا گیا ہے کہ اب اگر کلپس ویڈیو بنائیں گے یا اس طرح بنائیں گے تو آپ کو سزا ہی ہوگا، جرمانہ بھی ہوگا. اس لیے تباہی صحیح بتاتے نہیں ہیں اسرائیل والے. اب فلسطینیوں کے سوا فلسطینیوں کی کیا دیکھتے ہیں، فلسطینیوں کا کیا رائے ہے وہ میں آپ کو کلیئر بتا دوں. ڈاکٹر صاحب آپ کے سامنے جو بیٹھا ہوا ایک فلسطینی ہے، یعنی شہداء کا باپ، شہداء کا بھائی، شہداء کا ماموں، شہداء کا چچا، ان کی جو بہنیں ماں ہیں وہ بھی شہداء کی ماں ہیں، بیٹیاں ہیں، بہنیں ہیں. تو یہ سوال میرے خیال میں کسی فلسطینی سے نہیں کرنا چاہیے. ہمیں سب سے اچھا وقت لگتا ہے جب ہم دیکھتے کہ تل ابیب اسرائیل کا جو آسمان ہے وہ روشن ہے ایران کی میزائلوں سے. یار ہمارا دل تو ٹھنڈا ہو رہا ہے نا کم سے کم. ہم تو 2 سال 2 مہینہ کو تو 2 سال 1 مہینہ کو آپ چھوڑیے، 77 سال میں ہم نے اسرائیل کا حشر نہیں دیکھا جو آج حشر ہم دیکھ رہا. اب آپ کی ناظرین سے کوئی یہ سمجھتے جلال الفرہ برو ایران ہے، نہیں جی. جلال الفرہ اوپن کتاب ہے. جلال الفرہ ایک نیوٹرل صحافی ہے. جلال الفرہ نہ برو ایران ہے نہ انٹی ایران ہے، نہ میں کسی کا انٹ ہوں نہ کسی کا برو ہے. میں جو بھی بیان کرتا ہوں یا جو بھی بات ہوتی ہے میری، میں اللہ تعالیٰ کو حاضر ناظر جان کے کہتا ہوں اور بیان کرتا ہوں کہ میری عوام، فلسطینی عوام اس میزائل کو دیکھ کر عید محسوس کرتے عید محسوس کرتے ہیں. آخری سوال آپ سے چونکہ وقت کم ہے، آپ ایجپٹ کے تھرو رفح میرے خیال میں کراسنگ پہ جا رہے ہیں انشاءاللہ. کچھ امداد بھی یا جو بھی آپ پہلے بھی گئے تھے. فلسطین فاؤنڈیشن آپ نے بنائی، اس کے چیئرمین ہیں آپ، اس کے اکاؤنٹس بھی آپ نے آپریٹ کیے، تو کیا میسیج ہے اس حوالے سے انیشیٹو بتائیں اور مختصراً بتائیں اس دفعہ کہ آپ کے وزٹ کا کیا ڈاکٹر صاحب الحمدللہ یہ فلسطین فاؤنڈیشن ابھی افتتاح ہوا 14 فروری. اس میں آپ بھی اس تقریب میں آپ بھی مہمان تھے، ہمارے لیے بڑے اعزاز کی بات ہے. دیکھیے یہ فلسطین فاؤنڈیشن کا قیام کیوں ہوا میں مختصر بتا دوں. فلسطین فاؤنڈیشن کا قیام کا آئیڈیا میری دماغ اور میرے دوستوں کے دماغ میں اس لیے آیا ہے. جنگ کے شروع میں مجھ سے جلال الفرہ سے مجھ سے مدد مانگنے والے غزہ سے صرف میرے بہن اور بھائی تھے، اور الحمدللہ میں ان کو کور کرتا تھا. لیکن وقتاً بوقتاً اب مجھ سے مانگنے والے 40، وقت کے ساتھ ساتھ پھر 100 سے 1000، اب ہزاروں کی تعداد میں لوگ مجھ سے مانگ رہے مدد. اور میں آپ کو ثبوتوں کے ساتھ میرے 5-6 موبائل آپ دیکھ لیں، ہر کوئی ہر غزہ کی، آپ کو پتہ میں پاکستان میں مطلب عمر کے لحاظ سے سینئر ہوں اور پرانا بھی ہوں، اور غزہ کا یہاں پر پاکستان میں یعنی اور میرے علاوہ 1-2 اور ہے سینئر ہے، لیکن ان کو غزہ سے اتنا زیادہ وہ نہیں ہے. تو لوگوں کو غزہ کے عوام کو امیدیں ہیں مجھ میں زیادہ، اس لیے کہ میرے پاس اور کوئی چارہ نہیں تھا اور میرے پاس کوئی راستہ نہیں تھا. اب 10 آدمی 20 آدمی چلو میں اپنی ذاتی جیب سے ان کو کور کر سکتا ہے، لیکن جب ہزاروں کی تعداد میں ہوتا ہے تو ان کو کور کرنا مشکل ہوتا ہے. مشکل ہوتا ہے. ابھی آپ جو لے کے جا رہے ہیں، لیکن ابھی تو ہم نے الحمدللہ ابھی فنڈ ریزنگ اب شروع کر رہے ہیں. اچھا آپ کر رہے ہیں. میں اس وقت جا رہا ہوں رفح بارڈر ہے، اس لیے انشاءاللہ تعالیٰ کہ وہاں کا میکینزم صورتحال دیکھوں. ہاں لازمی. ڈاکٹر صاحب فلسطین فاؤنڈیشن آپریٹ نہیں کر سکے گی جب تک میں خود مصر جا کر اس کا معاملات سارا وہاں پر سیٹنگ کر لوں، کیونکہ بغیر مصر آپ کچھ نہیں کر سکتے. جو بھی آپ کریں گے غزہ کے اندر ہے وایا مصر ہوگا. تو اس لیے کہ اس کے رجسٹریشن ان کے جو معاملات ہیں وہاں پہ مصر میں کرنا ضروری ہے. اور آپ کے توسط سے آج میں اپیل کروں گا اس عظیم عوام سے، پاکستانی عظیم عوام سے، جو بھی جتنا بھی ہو سکے فلسطین فاؤنڈیشن یہ آپ کی اپنی فاؤنڈیشن ہے، یہ غزہ کے بچوں کی فاؤنڈیشن ہے، اس کا کوئی سیاسی بیک گراؤنڈ نہیں ہے، یہ ایک عوامی فاؤنڈیشن ہے. آپ اس کے ساتھ تعاون کریں. آپ کی امانت انشاءاللہ العظیم اللہ کے حکم سے غزہ کے عوام تک پہنچ جائے گی. بہت شکریہ جلال الفرہ صاحب. ناظرین گفتگو آپ نے سنی
چیئرمین فلسطین فاؤنڈیشن جلال الفرہ صاحب کی. انہوں نے سچویشن پہ بھی بات کی کہ وہ دن عید کا دن ہوتا ہے جس دن حیفا اور تل ابیب پر ایرانی میزائل آ کے آسمان کو روشن کرتے ہیں. وہ تباہی دیکھ کر ان مختلف عرصوں میں غزہ کھنڈرات کا ڈیر بنتے بچے دیکھتے رہے، لیکن اب وہ جو تباہی ہے وہ حیفا اور تل ابیب میں ہو رہی ہے، تو کم از کم اتنا ریلیف تو مسلمانوں کو وہاں کے فلسطینیوں کو مل رہا ہے. ہم تو الحمدللہ بولتے ہیں ڈاکٹر صاحب. آپ فلسطین فاؤنڈیشن کے ساتھ بڑھ چڑھ کر دل کھول کر اس انیشیٹو میں حصہ لیں. کار خیر ہے، امہ کے لیے ہے. اپنا بہت خیال رکھیے. اپنے میزبان ڈاکٹر عمر ایاز باسی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.